صحاوی کے اندر آج بھی شہداء کی باقیات محفوظ ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کس بات کا جشن مناؤں؟ اپنے لٹنے کا جشن، اپنے پیاروں سے بچھڑ جانے کا جشن مناؤں؟ بلا شبہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لٹے پٹے کارواں اس جنگل ویرانے میں جب آئے ہوں گے، آپ سوچیں وہ کیسا منظر ہوگا۔ ماں تو ہے، چھوٹے چھوٹے بچے سکھ بلوائی اٹھا کر لے گئے، اس ماں کا کیا حال ہوگا؟ چھوٹے معصوم بچے روتے ہوئے پھر رہے ہیں اسی کیمپوں کے اندر، ماں 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 کی صدائیں دے رہے۔ مائیں پریشان ڈھونڈ رہی، اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی، اپنے بچوں کا نام لے رہے، کہاں ہے میرا شاہد، کہاں ہے میرا زاہد، کہاں ہے میرا اقبال اسلم، کہاں ہے میرا مبشر مدثر؟ اپنے نام سے پکار رہی، اپنے لگتے جگر کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں۔ ایسا ظلم شاید تاریخ میں کسی نے دیکھا ہو، کسی مورخ نے لکھا ہو، جو ظلم اور زیادتی جو 1947 کو ہوئی، میں آپ کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، میں جشن کس بات کا مناؤں؟ 1947 کو گئے ہوئے بھی کتنا عرصہ گزرا تھا۔ 1948 کو ہم سے کشمیر چھین لیا گیا، وہ کشمیر جس کے متعلق ہمارے باب قوم نے فرمایا ہماری شہرگ ہے، وہ شہرگ ہم سے چھین لی گئی اور دشمن کے قبضے میں ہے۔ دشمن ہم سے غافل نہیں ہے، اس نے بھی صفاقیت بتائی، اپنی بربریت بتائی کہ جب مجھے موقع ملے گا میں تمہارے ساتھ کم نہ کروں گا۔ میں آپ کو آپ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، سچا واقعہ۔ ایک مسلمان، ایک ماں اپنے 2 چھوٹی بچیوں کے ساتھ دوڑ رہی، اس کے گھر کے سارے مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ بھاگتے بھاگتے اس کا سامنا ایک جنونی کے سامنے ہوا۔ اس نے کہا چاچا تو میرا ہمسایہ ہے، مجھ پر رحم کر۔ اس کے ہاتھ جوڑے اور پاؤں پکڑ لیے۔ وہ شیطانی ہنسی ہنسا کہنے لگا رحم کی بھیک مانگتی ہے، میں تجھ پر رحم کروں گا۔ 2 بچیاں، ایک چھوڑ جا ایک لے جا۔ جگہ چاچا ہم تو صدیوں سے اکٹھے رہ رہے، تیری ہماری کنداں سانجیاں، تیرے ہمارے دروازے بھوئے سانجے، ہم ایک ہی اوپر سے ایک ہی باپ دادا کی اولاد ہے، مجھ پر رحم کر۔ وہ روئی گڑ گڑائی، اس جنونی کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگا کرپان ہاتھ میں ایک لمحہ دیتا ہوں، ایک بچی چھڑ جا تو ایک لے جا۔ ماں نے جو بچی گود میں چھوٹی تھی اس کو پکڑا، دوڑ لگا دی، بچی رو رہی ہے ماں ماں ماں، وہ چیخ رہی، وہ چلا رہی۔ اب اس ماں کا درد میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو مرے ہوئے کو بھولا جا سکتا ہے؟ جو ماں اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے ظالموں کے ہاتھ میں دے کر آ گئی، تا زندگی اس کا دکھ، اس کا غم کسی کتاب میں نہ لکھا جا سکتا ہے، نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ظلم ہوا ہمارے ساتھ ہوا 14 اگست کو ہوا، اور جو پنجاب کے اندر ہوا، میں آپ کو بات بتا دینا چاہتا ہوں، یہ مسلمان کو ریفیوجی نہیں تھے، مہاجرین نہیں تھے، وہ صدیوں سے ان علاقوں میں آباد تھے، ان کے آباؤ اجداد اوپر سے ایک تھے۔ جب اسلام کا نام آئے گا تو سارے دنیا کا کفر مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاتا ہے۔ میں اللہ نے فرما دیا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اس بات کو دھیان میں رکھو کہ جب تمہاری دشمنی کے اندر سارے عالم کا کفر وہ ایک ہے، متحد ہے، اور جب کفر کو موقع ملے گا وہ تمہارے ساتھ کم نہیں کرے گا۔ 1948 کو گزرے ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا، 1971 میں پھر تاریخ دہرائی گئی، بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہی بنگال، وہی ڈھاکہ، وہاں سے مسلمان بہن بھائیوں کو ادھر اچھی زندگی کا لالچ دے کر، اچھے خواب دکھا کر ان کو کلکتہ لے جایا گیا۔ راستے میں ندی اور نالوں کے درمیان ان کے مردوں کو کاٹ کر ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کو کلکتہ کی ہیرا منڈی کے بازار میں بٹھا دیا گیا۔ یہ سچائی ہے، کوئی کہانیاں نہیں ہیں۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، آج نہیں تو پھر کب، ہمیں کب ہوش آئے گی؟ یہ وہ جگہ اس بات کی یاد دلاتی ہے، اس کے نیچے میرے شہداء کا خون ہے،
اس کے نیچے میرے شہداء کا خون ہے. یہ میلوں لمبے قافلے، لٹے پھٹے قافلے، یہ کوئی خواب خیال کی باتیں نہیں، کوئی قصے کہانیاں نہیں، ایک سچ ہے جس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں. خدا را خود پر رحم کرو، ان قربانیوں کو یاد کرو. یہ جشن کس کے اوپر ہے؟ اپنی ماں بہنوں کی لوٹی ہوئی عزتوں کے اوپر، یا اپنے شہداء کی لاشوں کے اوپر یہ جشن ہے. آزادی مناؤ، جشن نہ مناؤ. آج تجدید عہد کا دن ہے، آج عہد وفا کا دن ہے، اپنے شہداء کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا دن ہے. انہوں نے پاکستان اس دن کے لیے بنایا تھا، انہوں نے قربانیاں اس لیے دی تھیں کہ ہم پاکستان میں جا کر دنیا کی قیادت کریں گے، ایک ایسی قوم بنائیں گے جو غیرت والی قوم ہوگی، جو ایمان والی قوم ہوگی. جہاں ایمان والا کھڑا ہوگا، پاکستانی کھڑا ہوگا، دنیا اس کے پیچھے چلے گی. ہم نے ان قربانیوں کو فراموش کر ڈالا. میرے بھائیوں، ان شہداء کی قربانیوں کو یاد کرو. ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں اور لاکھوں شہیدوں کی لاشیں اور ان کی قربانیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں. یہ پاکستان اتنی آسانی سے نہیں ملا، اتنی آسانی سے نہیں ملا. ہم نے اپنے جانوں کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنی عزت کی قربانی دی. یہ وہ جگہ ہے جو گواہ ہے اس بات کی، اس کی مٹی گواہ ہے. یہ شہداء کے یہاں کیمپ لگے تھے. حشر کے میدان میں اگر شہداء ہم سے پوچھ لیا کہ تم کو ہم نے پاکستان کس لیے بنا کر دیا تھا، تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی قوم کے لیے. جن کو آپ ہمدرد سمجھتے ہو وہ تمہارے ہمدرد نہیں ہیں. پاکستان کی بنیاد کے اندر ہمارا خون شامل ہے. ہمارا مقصد کیا تھا؟ ہمارا نصب العین کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو اس کا مخالف ہے، اس ملک کا مخالف ہے، ایمان والے کا مخالف ہے. میرے بھائیوں، یاد رکھو، اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا. جسموں کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، ذہنوں کی غلامی سے کبھی بھی چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا. آج ہمارے ذہنوں کو غلام بنایا جا رہا ہے. ہم نے آزادی حاصل کی تھی، وہ جسموں کی آزادی تھی، مگر افسوس کے ساتھ یہ ہے آج ایک باقاعدہ پروگرام اور ایک طریقے کے ساتھ اس پوری قوم کو ذہن کا غلام بنایا جا رہا ہے. اس غلامی سے اس قوم کو آزاد کرنا ہے. اس کے لیے ہم ایک آل پاکستان ہمدرد لوگوں کی کونسل بنائیں گے. ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ وہ لوگ جس کے دل میں ایمان کا درد ہے، اس پاکستان کا درد ہے، ان شہداء کا درد ہے، جن شہداء نے ہمارے خاطر اپنی جانیں قربان کی، اپنا پورا خاندان قربان کر دیا، جو صدیوں سے جس ملک میں رہ رہے تھے اس ملک کو قربان کیا. پاکستان کے اوپر، اس آزادی کے اوپر، اس آزادی کی خاطر اس کی قربانیوں کی کوئی مثال نہیں ہے. کتابیں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی. ان شہداء کی تاریخ کو کوئی بھی مورخ اس کو قلم بند نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے دشمنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آج تجدید عہد کا دن ہے، عہد وفا کا دن ہے. جو وعدہ کیا تھا شہداء کے ساتھ اس کو پورا کرنے کا دن ہے. پاکستان پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد.